السلام علیکم ناظرین، آج 16 فروری اور جمعے کا دن ہے۔ پاکستان میں سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان کے بعد نہ صرف مختلف سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اپنی جو آراء ہے ان کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ جو اتحادی حکومت بنانے جا رہی تھی وہ کچھ کھچی کھچی سی دکھائی دے رہی ہے۔ اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر رکنی کمیٹی قائم تھی اور پی ایم ایل این کی کمیٹی قائم تھی، ان کے درمیان آج جو مذاکرات اور ملاقات ہونی تھی وہ آج ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا ان کے ترجمان فیصل کریم کنڈی کا کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی ان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، اور اس پہ حکومت سازی کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، جس میں انہوں نے بیسیکلی رجیم چینج جو آپریشن تھا اس میں جو نقطہ نظر تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، اس کے اوپر مور ثبت کی ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ درست تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بنیادی طور کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے اور اس وقت کی ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید انہوں نے نام لیا کہ ان کے کہنے پر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کہ یہ انیشیٹو لیا گیا اور پھر حکومت کو گھر بھیجا گیا۔ اس کے پیچھے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کہ وہ شامل تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور آج ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ فیض حمید نہیں بلکہ ان کے بعد جو ڈی جی آئی وہ تھے۔ فیض حمید جو ہے وہ جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ تعینات ہوئے تھے، اور نومبر 2021 میں وہ اس عہدے سے الگ ہو گئے تھے، اور پھر وہ کور کمانڈر پشاور جو ہے وہ تعینات ہو گئے تھے، جبکہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں سارے جو معاملات تھے وہ فروری، مارچ اور اپریل میں منطقی انجام تک پہنچے تھے۔ تو اس والے سے مولانا صاحب نے کچھ وضاحت بھی کی ہے۔ تو یہ جو بیان تھا اس نے ایک طرف تو جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو انڈورس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی جو ہے کہ وہ قریب آئے ہیں۔ جے یو آئی کے وفد سے ایک پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی، اور اس میں ان سے سپورٹ بھی مانگی گئی ہے، اور پھر جو اس وقت الیکشن میں جو دھاندلی کے معاملات ہیں اس کے خلاف جو احتجاجی تحریک شروع کرنے کی بات ہے اس پہ بھی دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہوا۔ اسی قسم کی جو ملاقاتیں ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس میں بھی یہی ایک نقطہ ہے کہ کس طرح سے ایک تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور نیشنل سطح کے اوپر بھی دونوں جماعتیں مل کر چل سکتی ہیں۔ درمیان میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا تھا کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم نے مرکز اور صوبوں میں تعاون کی بات کی تھی، لیکن پی ٹی آئی صرف صوبے میں تعاون چاہتی ہے، تو اس لیے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ لیکن پھر لطیف کھوسہ نے دوبارہ بات کی اور یہ معاملات جو ہے دوبارہ سے اثر نو یہ شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپور ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی ان جماعتوں کو اپروچ کر رہی ہے جن کے ساتھ 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب پہلی بار پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی یہی اتحادی جماعتیں تھیں، اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی تھی۔ لیکن اس وقت آفتاب شیرپور کے جو صاحبزادے ہیں سکندر شیرپور، یہ صوبائی کابینہ کے ممبر تھے، لیکن ان کے اوپر کچھ کرپشن کے چارجز تھے اور یہ کابینہ سے پھر ان کو الگ کیا گیا تھا، تو پھر یہ اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت سراج الحق جو ہے کہ سینئر وزیر تھے کے پی گورنمنٹ کے اندر، تو بعد میں پھر وہ بھی الگ ہوئے تھے، تو یہ اس کی ایک بحالی کی جا رہی ہے۔ دوسرا جو ہے کہ ایک چیز یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اب کلیئر کی جا رہی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں اس وقت تک حکومت کے لیے کسی کے ساتھ مل کر کوشش نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو اپنی نشستیں نہ مل جائیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں بھی اور ہائی کورٹس میں بھی اب الیکشن ٹریبونل بنانا شروع ہو گئے ہیں، وہاں بھی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جب تک ان کو عددی اکثریت خود حاصل نہیں ہوتی تو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کے پی میں ان کی آلریڈی اکثریت ہے، وہ حکومت بنائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں بھی وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مل رہے، ان کے اپنے کچھ ارکان جو ہیں کہ وہ الگ ہوئے ہیں اور انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کیا، تو اس لیے وہاں پر بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تا وقت ہے کہ ہائی کورٹ سے یا الیکشن ٹریبونل سے پی ٹی آئی اگر اپنی نشستیں واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا معاملہ، پی ٹی آئی نے اپنا آج وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور انتخابی حلقوں کے حوالے سے انہوں نے جو آج بڑی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر
جتنے بھی ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ موجود ہوں اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ رکھے گئے۔ پی ٹی آئی کا کلیم آج بھی انہوں نے کیا کہ 179 نشستوں پہ وہ کامیاب ہوئے تھے، 85 نشستیں ان سے چھینی گئی ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور ان میں سے آج 46 نشستوں کے اوپر جو فارم 45 ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے گئے، اور باقی جو 39 حلقوں کے فارم 45 ہے وہ اس وقت پروسیس میں ہے، وہ کلیکشن ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ اس میں تحریک لبیک بھی، جماعت اسلامی بھی اور دیگر کچھ آزاد امیدوار یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ فارم 45 جو ہے کہ پی ٹی آئی کو فراہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی اگلے کوئی 1-2 دنوں کے اندر پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ بھی منظر عام پر لے آئے گی۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس کا ایک پرپز یہ تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ الیکشن ایکچولی رزلٹ کیا تھے اور ان کو مینوپولیٹ کس طرح سے کیا گیا۔ اور دنیا میں اس وقت پہلے بھی آلریڈی جو پاکستان کے الیکشن ہے اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، جس انداز کے اندر رزلٹ کو اناؤنس کیا گیا، اور اس میں خاص طور کے اوپر دی اکانومسٹ نے ابھی پاکستان اور سمیت دنیا بھر کی جو رجیم سسٹم ہوتے ہیں ان کے اوپر جو انڈیکس ہے ڈیموکریٹک انڈیکس وہ جو جاری کیا، اس میں پاکستان کو ہائیبرڈ سے نکال کے اتھارٹیرین رجیم میں ڈال دیا کہ مطلب یہ اب یہاں پہ جمہوریت نہیں، پچھلے دور کو ہائیبرڈ کہا جاتا تھا کہ جمہوریت پلس اتھارٹیرین، اور اب اتھارٹیرین مطلب یہاں پہ ایک آمرانہ طرز حکومت ہے، اس میں لے آئیں، اور یہ بڑی پاکستان کے لیے تشویشناک صورتحال ہوگی کہ پاکستان کو جو اس وقت انٹرنیشنلی اکنامک چیلنجز ہیں، نیشنلی چیلنجز ہیں، ان کو نمٹنے کے لیے بہت سی انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے، اور اگر اس قسم کی رپورٹس مزید انڈیکس جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں جی ڈی اے جو ہے وہ بڑا بھرپور انہوں نے سندھ کے اندر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہاں پہ پیر پگاڑا کا خطاب بالخصوص بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست تنقید نہیں کر رہے، وہ اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عوام ہے، اس کی سوچ کو دیکھا جائے، اس کے رجحانات کو دیکھا جائے، اگر اس کو نظر انداز کیا گیا تو جس طرح سے اب الیکشن کے اندر لوگوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے ریئیکٹ کیا ہے، یہ ریئیکشن زیادہ سنگین ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ جو فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ تھا وہ صرف ان کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ علی وزیر نے اس کو انڈورس کیا، ستور کے ساتھ انہوں نے ایک ویلاگ کے اندر اس چیز کو انڈورس کیا اور کہا کہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں یا جو علی وزیر اور ان کی جو باقی جو ہم خیال لوگ تھے ان کے خلاف جو مقدمات تھے یا معاملات تھے کہ اور مسنگ پرسنس کا معاملہ کہ اس میں ان کو کنسیشنز دی جائیں گی، اس کے اندر جو ہے کہ ریاست کی پالیسی بدلی جائے گی، تو اس لیے انہوں نے اس سارے رجیم چینج کو، عدم اعتماد کو سپورٹ کیا تھا۔ تو یہ ایک کے بعد دوسری جو ہے چیز سامنے آئی، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی تھوڑی سی ڈیفینسو نظر آ رہی ہے ابھی، اور آج کوئی بڑا بیان جو ہے کہ اگرچہ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی، فیصل کریم ٹنڈی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، نون لیگ کی بھی مریم اورنگزیب عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن وہ کچھ جاندار اس کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ایک بہت بڑا ڈینٹ جو ہے وہ ضرور پڑا ہے پی ڈی ایم کا یا اس کا جو حکومت تھی یا ان کے جو 16 مہینے تھے، اور خاص طور کے اوپر رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تحریک انصاف یہ توقع کر رہی ہے کہ اب سائفر کیس میں یہ سٹیٹمنٹ ان کو فیور کریں گے اور ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے کہ ایک جو ڈیمانڈ اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے رجیم چینج آپریشن میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کے خط کے تناظر میں، کیونکہ عمران خان نے عدالت میں کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے جو سائفر لکھا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایڈریس کیا گیا تھا، تو اگر یہ درست ہے اور باجوہ نے پھر اس سائفر کے نتیجے میں سپورٹ کیا، اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ایک بڑا سنگین الزام ہے اور بڑا سنگین جرم ہے، اور عمران خان کے اوپر تو الزام یہ تھا کہ انہوں نے شاید آفیشیل ڈاکومنٹ کو جو ہے کہ پبلک کیا تو اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی لگائی گئی، لیکن یہ جو ہے کہ یہ بغاوت اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن سکتا ہے، تو ایک یہ ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔